بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصلاۃ فی القمیص والسراویل والتبان والقباء نماز پڑھنا قمیص میں اور شلوار میں، قمیص و شلوار پہن کر کے، والتبان چھڈی، جانگیا جس کو کہتے چھڈی، اور والقباء اور چوغا اور قبا اور فروج دونوں کے دونوں ایک ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا فرق ہے۔ فروج چونکہ فرج سے ہیں جس کا معنی کھولنے کے ہیں، تو وہ چوغا اور وہ جبہ جو پیچھے سے کچھ یہ ہے کہ گریبان اس پیچھے سے یہ ہے کہ چاک ہو تو وہ فروج ہے، ورنہ یہ ہے کہ قبا ہے۔ کچھ والا پڑ گیا، اس کا ذرا خیال کریں۔ کل میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ لباس کی دو صورتیں، ایک لباس ضروری کہ اغلظ العورات کو چھپانا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے وہ صلاۃ اور غیر صلاۃ عام حالات میں وہ فرض ہے۔ پھر نماز کے لیے دوسرا یہ ہے کہ لباس ریشن زینت والے لباس، جس میں آدمی 2 کپڑے استعمال کرے یا 3 استعمال کرے۔ یہاں پر حضرت نے 9 صورتیں بیان کی ہے 2 کپڑے پہننے کے، اور حضرت لباس ریش کے اندر 3 کپڑے ہوتے، ٹوپی ہوتی ہے یا ٹوپی، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا کہتے ہیں پگڑی۔ تو یہاں 2 نقل کر کے 9 صورتیں بنائی ہے، 8 صورت بالاتفاق ہے۔ 9ویں صورت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا تردد ہے۔ حضرت عمر نے یہ صورتیں بیان کی۔ باب الصلاۃ فی القمیص والسراویل والتبان والقباء۔ تبان چھڈی میں نے عرض کیا کہ جانگیا، پٹھان تو اور نہیں سمجھیں گے تو چھڈی تو سمجھیں گے۔ وبہ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، محمد بن سیرین مراد ہے، قال قام رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عن الصلاۃ فی الثوب الواحد۔ ایک بندہ حضرت سے پوچھا کہ آدمی ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے؟ فقال او کلکم یجد ثوبین، کیا تم میں سے کوئی یعنی الا یصلی، کیا نہیں پڑھے گا؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ وَكُلُّكُمْ يَجِدُ الثَّوْبَيْنِ، کیا تم میں سے ہر ایک کو 2 کپڑے مل جاتے ہیں؟ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، پھر ایک آدمی نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا۔ فقال اذا وسع اللہ فاوسعوا، حضرت عمر نے فرمایا کہ اذا وسع اللہ، جب اللہ پاک نے یہ کہ گنجائش پیدا کی ہے آپ کے لیے کپڑوں میں، اب تو فراوانی آ گئی، اب یہ ہے کہ ہاتھ کھل گئے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مال و دولت آ گئی۔ اذا وسع اللہ، جب اللہ نے فراوانی پیدا کی اور گنجائش پیدا کر دی، فاوسعوا، لہذا آپ بھی توسع سے اور وسعت سے کام لے لو۔ اس لیے آگے حضرت عمر فرماتے کہ لیجمع رجل علیہ ثیابہ، چاہیے کہ آدمی اپنے کپڑوں کو یہ ہے کہ جمع کر لی۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ماضی جو کہ خبر ہے، یہ خبر انشاء کے معنی میں ہے، یہ خبر انشاء کے معنی میں، جیسے بزرگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ رحمہ اللہ، تو رحمہ ماضی کا صیغہ ہے اور لفظاً خبر ہے، لیکن معنوی طور پر انشاء ہے، مستقبل کے معنی میں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بزرگوں۔ یا کہتے ہیں اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہارے ابرار نے تمہارا کھانا کھایا، بلکہ آپ کی طرف سے دعا ہوگی کھانا کھانے کے بعد کہ اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے کہ نیک لوگ ہمیشہ آپ کے کھانا کھاتے رہیں، اور وافطر عندکم الصائمون، یہ افطر بھی مستقبل کے انشاء کے معنی میں سمجھ رہی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا کرو۔ اس لیے مودودی کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس دنیا سے کہ وہ ان چیزوں سے نہمیر بھی اس کو نہیں آتی تھی، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی استاد سے نہیں پڑھا، ان کا استاد تھا نیاز فتح پوری، جو کہ مرتد بالاتفاق۔ نیاز فتح پوری کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہے گا کہ وہ مسلمان تھا، وہ 100% مرتد۔ تو جس شخص کا، جس مفسر اور محدث کا اور جس فقیہ صاحب کا استاد مرتد ہو، اس کا کیا کہنا پھر؟ سمجھ، حرام کارے کے بے استاد و باشد، یقین دانی کے بے بنیاد و باشد۔ اس وجہ سے انہوں نے ان احادیث کا مذاق اڑایا کہ الائمۃ من قریش، ائمہ قریش میں سے۔ تو آپ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ آپ کا بھلا کرے نواز شریف قریشی ہے اور عمران خان قریشی ہے؟ ائمہ قریش میں سے ہوں گے تو کوئی بھی قریش میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت شہباز شریف یہ قریشی، یہ لوہار ہے مول سر۔ یہ جمع بہت بات دور چلی گئی، یہ جمع اللہ آپ کو بھلا کرے کہ خبر ہے اور ماضی ہے، لیکن مستقبل اور انشاء کے معنی۔ لیجمع رجل علیہ ثیابہ، چاہیے کہ آدمی اپنے کپڑوں کو جمع کرے اور استعمال کرے۔ اب اس کے بعد سب اسی طرح صلی رجل فی ازار و ردائن، چاہیے کہ آدمی تہبند میں اور کرتے میں، چادر بڑی کرتے سے بھی، فی ازار لنگی میں، اور وردان ایک ردا میں، یہ ہے کہ نماز پڑھیں۔ وصلی فی ازار و قمیص، تہبند اور قمیص میں، فی ازار وصلی فی ازار
و قبائن، اور یہ کہ تہبند میں اور لنگی میں، و قبائن اور چوغہ میں، صلی فی سراویل و ردائن، اور شلوار، اور یہ ہے کہ اللہ کا بڑی چادر یا یہ کہ کرتا ترجمہ کرو، اور صلی فی سراویل و قمیصن، اور ان پر چاہیے کہ نماز پڑھے شلوار میں اور قمیص میں، صلی فی سراویل و قبائن، سراویل اور قبا میں، صلی فی تبان و قبا، اور چھڈی میں اور قبا میں چوغہ میں، صلی فی تبان و قمیصن، اور تبان اور قمیص میں، چھڈی میں اور قمیص میں۔ یہ ہو گیا۔ قال ابو ہریرہ فرماتے ہوئے احسبہ، حضرت عمر کو میں گمان کر، یہ 8 صورتیں یہ ہو گئی۔ قال ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ احسب عمر کے بارے میرا گمان یہ ہے کہ قال فی تبان و ردائن، تبان، اب 9 صورتیں ہوگی جو کل آپ سے وعدہ کیا تھا۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے مولانا؟ یہ جی اب یہ لباس الریش، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تو لباس ریش کے اندر 3 کپڑے ہوں، 3 ہوں، شلوار ہوں اور باقی بدن ڈھم پہ قمیص ہو، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اور ٹوپی ہو، یا یہ ہے کہ پگڑی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ پگڑی کے نیچے ہمارے ہاں الفرق بیننا و بین المشرکین القلانس علی الامائم علی القلانس، فرق ما بیننا و بین المشرکین، ہمارے مشرکین کے درمیان، مشرکین بھی پگڑی باندھتے ہیں لیکن ہم ٹوپی رکھ کر کے اس کے اوپر، وہ بغیر اس کے، جیسے کہ اب بھی ہمارے بلوچوں میں ایک قبیلہ ہے کہ وہ مستقل ٹوپی نہیں رکھتے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسی طریقہ پر یہ ہے، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا، یہ بناتے ہیں۔ بات ذرا سمجھ لینا، جب لباس کی یہ صورتیں آپ کو بتائی، یہ 9 صورتیں ہو گئی لباس کی، اب یہ 2 کپڑے ہیں، جبکہ کل لباس کی میں نے 3 صورتیں آپ کو بتائی، سمجھ رہی ہے کہ آیت کے تحت قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس ریش میں نے عرض کیا کہ زینت والا لباس، اس میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، یہاں 2 ہے، تو جواب یہ ہے کہ 2 بنیادی کا یہ 9 صورتیں بتائی آپ کو جو یہاں مذکور ہے، 8 صورتیں تو ہے، 9ویں صورت میں حضرت ابو ہریرہ کو تردد ہے، یہ ہو گیا۔ خیال کر لینا ضمنی طور پر وہ خود بخود داخل ہے، یعنی ٹوپی اور پگڑی خود بخود داخل ہے۔ کیوں داخل ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب بنیادی اور اہم کو ذکر کرتے تو ضمنیات کو ذکر نہیں کرتے۔ آپ جب اس کو دھوبی کو اپنے کپڑے دیتے دھونے کے لیے تو آپ کی شلوار قمیص ہوتی ہے، اس میں ٹوپی جو لگاتے ہیں، ٹوپی کے دھلنے پر کوئی پیسہ وہ نہیں لگاتا، پیسے لگاتا ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شلوار اور قمیص پہ لگاتا ہے۔ تو یہاں جو حضرت عمر نے جو 9 صورتیں بیان کی ہے اس میں ٹوپی بھی ہے اور پگڑی بھی ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ضمنی چیزیں ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ لباس وریشن، زینت والے لباس کے اندر یہ چیز داخل ہے، اس کا تذکرہ حضرت عمر نے نہیں کیا، 9 صورتوں میں سے کسی میں نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا بھلا کر ضمنیات ہیں، چھوٹی چیزیں ان میں، اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن عدم و ذکر شیء لا یستلزم عدمہ، ذکر نہ کرنے سے عدم لازم نہیں آتا۔ میرے والد صاحب کا تذکرہ ادھر نہیں ہے، لیکن میں بغیر باپ کے نہیں ہوں، میں منظور نیک محمد کا بیٹا ہوں۔ عدم و ذکر شیء لا یستلزم عدمہ، کسی چیز کا تذکرہ نہ کرنا اس کے عدم کو مستلزم نہیں ہے۔ تو میرے ابا کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، میرے دادے کا نہیں ہو رہا، تو میں حرامی ہوں کیا؟ اسے نفی لازم نہیں آئے گی، خیال کر لینا مول صاحب۔ کچھ بھلا پڑھ گئے مولانا؟ یہ 9 صورتیں ہوں۔ وبه قال حدثنا اسم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن زهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سے ایک آدمی نے پوچھا، فقال ما يلبس المحرم، محرم کون سے کپڑے؟ یہ حدیث پہلے آپ کے سامنے گزر چکی ہے، اس پر پوری تفصیل بھی آ چکی ہے۔ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل، فرماتے کہ قمیص اور سراویل استعمال بھی نہ کرے، یہ اس میں سلے ہوئے کپڑے، قمیص اور یہ کہ شلوار، اس کو بند کرو میرے قریب والے، ولا السراويل ولا البرنس ولا صوبن، اور نہ یہ کہ ٹوپی یہ کہ استعمال کرے۔ وہ برنس میں دونوں ہیں، ایک تو مستقل ٹوپی اور دوسرا یہ کہ جبے کے ساتھ سلی ہوئی ٹوپی جو طویل ٹوپی، ولا صوبن مسہ زعفران، اور ایسا کپڑا محرم بھی استعمال نہیں کرے گا جس پر زعفران یہ کہ لگا ہوا، ولا ورسن، اور ورس یہ ہے کہ پودے کا رنگ لگا ہوا۔ فمن لم یجد نالین، اگر نالین کسی کو نہ ملے، فلیلبس الخفین، تو وہ خفین پہن لے، ولیقطعہما، اور ان کو کاٹے، حتی یکون اسفل من الکعبین، یہاں تک کہ یہ کہ کعبین سے وہ نیچے ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ 2 کعبین ہیں، یہ اس حدیث پر پوری تفصیل ہو چکی ہے۔ 2 کعبین ہیں، ایک کعب ہے وضو والا، یہ ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کعب ہے، یہ وضو والا، اور دوسرا کعب یہ ہے کہ احرام حج والا، وہ یہ ہے، دیکھ رہے ہیں نا، یہ اوپر والی یہ ہڈی، تو اس وجہ سے یہ کہ اس کا کھلا رہنا ضروری ہے، یہ کھلی رہے یہ ہڈی، سمجھے؟
وَلْيَكْتُمْ حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، لہذا ترجمۃ الباب پہلے 9 صورتوں میں بھی ثابت ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں اللہ کا بھلا کرے ترجمۃ الباب بھی اسی طریقے پر ثابت ہے کہ قمیص اور سراویل حالت احرام میں نہ پہنے۔ تو اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر احرام کی حالت میں ٹوپی بھی پہنے گا اور قمیص بھی پہنے گا، یہاں فرمایا احرام کی حالت میں ٹوپی نہ پہنے۔ اس وجہ سے یہ طے شدہ ہے کہ حالت احرام میں جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو غیر احرام کی حالت میں یعنی حالت حل میں یہ چیزیں ہیں۔ تو افسوس ہے غیر مقلدین کا قمیص بھی ہے، شلوار بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، لیکن یہ کہ جب نماز کا وقت آتے تو ٹوپی اتارتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوپی اور پگڑی اتارنا یہ احرام کی حالت میں ثابت ہے۔ ورنہ فتح مکہ کے موقع پر ویسے ہی بات آپ یاد رکھیں، احادیث الامائم کلھا ضعیفۃ، پگڑی سے متعلق روایتیں وہ ضعیف ہیں، لیکن یہ کہ کالی پگڑی والی روایت مضبوط ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، سب کو سبحان اللہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر یہ آپ نے کالی پگڑی استعمال کی، تو اس وجہ سے کالی پگڑی کی روایتیں مضبوط ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کا خلاصہ یہ نکلا ملا عمر کی پگڑی مضبوط ہے، بولو خلاصہ یہ نکلا کہ ملا عمر کی پگڑی کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ لیکن چونکہ تعدد طرق ہے اس وجہ سے پگڑی کا ثبوت ہے، لیکن تاہم اتنا سمجھو پٹھانوں کہ پگڑی سنن صلوات میں سے نہیں ہے، سنن لباس میں سے ہے۔ پگڑی سنن صلوات میں سے نہیں ہے کہ بھئی نماز پگڑی ضرور پہن کر کے نماز پڑھائیں، نہیں تو پھر یہ کہ نماز میں کمی آئے گی، نہیں، پگڑی سنت لباس ہے اور سنن مؤکدہ میں سے نہیں ہے، سنن زوائد میں سے ہے، سنن زوائد میں سے ہے، لیکن سنن لباس میں سے۔ ہماری بدبختی اور بعض بلاد کے اندر اس طرح، پٹھانوں میں بھی اسی طرح ہے کہ بھئی پگڑی نہ لیکن نماز کے لیے ضرور پگڑی پہنے، تو وہ پگڑی کی سنت آپ ادا نہیں کر رہے۔ پگڑی کی سنت یہی ہے کہ وہ لباس کی سنن میں سے ہمیشہ لباس کے ساتھ بھی ہو اور پھر سبحان اللہ نماز میں بھی ہو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ما یستر من العورت، باب ما یستر من العورت۔ ایک یہ کہ ما مصدری ہے، سمجھے؟ ما مصدری ہے تو جملے کو مصدر کی تعویل میں کرے گا۔ اب ہوگا باب ستر العورت، شرمگاہ کو چھپانا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ باب ستر العورت، ما مصدر یہ نے فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیا۔ دوسرا یہ کہ ما موصول ہے، ما موصول ہے اور من بیانی ہے۔ باب ما یسترہ الانسان، انسان جس چیز کو چھپائے گا، ما یسترہ المصلی، مصلی کس چیز کو چھپائے گا، ما کا بیان آ گیا، من العورت شرمگاہ کو چھپائے گا۔ اس وقت ما موصول ہو گیا اور من بیانیہ ہو گیا، سمجھ رہی ہے کیوں؟ اڑے ہو گیا؟ تیسری صورت ہے باب ما یستر بعض العورت من تبعیضیہ ہے۔ من تبعیضیہ کی پہچان یہی ہے کہ اس کو ہٹا دو اور بعض کو اس کی جگہ پر لگا دو، تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شرمگاہ کی مختلف مراتب ہے، بعض اغلظ العورات ہے اور بعض اغلظ العورات ہے، اشد العورات ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور بعض اخف العورات ہے۔ جیسے کہ یہ جو ناف ہے نا، ناف کے نیچے آپ سے عرض کیا، کچھ بھلا پڑ گیا؟ ناف کے نیچے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب پھر یہ جب آپ کا وہ پیشاب والا سامان جب کھڑا ہو جائے تو اس کے بالمقابل ادھر اور ادھر یہ عورت ہے اور پیچھے والا اسی کے برابر ہے، یہاں سے جیسے ادھر سے یہ تو ادھر آ گیا، اور یہاں یہ عورت ہے، یہ اغلظ العورات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اغلظ العورات ہے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے بعد گھٹنوں تک بشمول گھٹنے کے یہ اخف العورات ہے، اس لیے کہ فخذ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عورت ہے اور گھٹنے بھی عورت ہے، برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام شافعی کے ہاں یہ سارے عورت ہے اور یعنی شرمگاہ ہے اور ران افخاذ بھی، لیکن گھٹنے شامل نہیں ہے۔ امام مالک پھر اوپر آتا ہے جو آپ سے عرض کیا، ان کے ہاں یہ افخاذ اور ران یہ عورت نہیں ہے، اس کے ہاں عورت یہی ہے، یہ نیچے والی جو لکیر ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں سے آ کر کے ادھر کا معنی جب آپ کا آلے تناسل جب کھڑا ہو جائے دائیں بائیں طرف یہاں تک، اور اس کے بالمقابل پیچھے کچھ بلا پڑ گیا، اے جنیدہ پتر ہے۔ یہ تو میں سے تفصیل پہلے آپ کو بتا چکا ہوں،
ما مصدر یہ باب ستر العورت، عورت غلیظہ کو چھپانا، باب ما یسترہ المصلی من العورت من بیان یہ کس جگہ کو یہ کہ شرمگاہ جس کو چھپائے، ما یستر المصلی من العورت من بیان یہ ہو گیا وہ شرمگاہ کو چھپائے۔ لیکن شرمگاہوں میں نے عرض کیا کہ فرق ہے، اغلظ العورات ہے اور اخف العورات، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت باب ما یستر المصلی، باب ما یستر المصلی بعض العورتیں، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ لہذا بعض العورت کا مطلب ہوگا اغلظ العورات کو چھپانا، اور اخف العورات کے لیے اگر یہ ہے کہ کچھ مسئلہ مجبوری ہے تو تب بھی کام چل جاتا ہے۔ باب ما یستر من العورت وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السماء، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال السماء سے منع کیا۔ آپ کو میں بتا چکا تھا کہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے التحاف، اشتمال تخالف بین طرفین، اور اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے تبشع، چاروں ایک چیز ہے، لیکن وہ اشتمال تھا۔ الاشتمال علی المنکبین یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ اشتمال السما، ایسا مضبوط کپڑے کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ لینا کہ پھر یہ کہ ہاتھ بھی رکوع پہ بھی نہ جا سکے، صحیح نہیں نکال سکے، یا کہیں خدا نخواستہ آپ گرے تو آدمی گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہاتھ آپ کے بندھے ہوئے جیسے کپڑے کے اندر لپیٹ کر جیسے چھوٹا معصوم بچہ اس کو 4 مہینے تک باندھتے ہیں، جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کو 4 مہینے تک باندھتے، ہاتھ پاؤں اس کے اس طریقے پر کر کے پورا اس کو یہ ہے کہ بڑی پٹی سے، رسی سے نہیں باندھتے اسے، پھر مسلخ بڑی پٹی سے پٹی بنا کر کے اس کے لیے اس کو باندھتے، سمجھ رہی میں، اور روزانہ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے دہ چش دیکھنا، تیل میں آٹا جو ہے نا وہ آٹا اس کو ناک کو لگاتے، ابھی تک کچا ہے، ہاتھ پاؤں کو اس کو سیدھا کر کے باندھیں گے 4-5 مہینے کے بعد تو یہ بچہ سیدھا ہی ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس کو چھوڑا اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ نے اس کو باندھا نہیں نا، معصوم بچہ جیسے کہ ناواقف عورتیں ہوتی ہیں تو پھر ایسے کر کے پھر اس کے ہاتھ ٹھیڑے بھی ہوں گے، پاؤں بھی اس کے ٹھیڑے ہوں گے۔ اس لیے جن ساتھیوں کے ہاتھ پاؤں ٹھیڑے سمجھ لینا اماں نے کوتاہی کی سمجھ لینا کمی جی نے صحیح باندھا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ناک کو بھی اس طرح خصوصی طور پر یہ ہے کہ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، اس کو عورتیں یہ کہ اب تک چونکہ کچا ہے وہ تیل اور پھر یہ کہ آٹا گوندھ کر کے پھر یہ کہ آٹے پر یہ ہے کہ تیل لگاتے ہیں، پھر اس کو یہاں لگاتے ملتے ہیں، پھر اس کو ناک کو اس طرح کرتے ہیں، اس کو دباتے تو بعض عورتیں اس قسم کی ان کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کی ناک اس قسم کے عجیب بنتے ہیں، اور بعض کے اللہ کا بھلا کرے جب ماں کی غفلت ہوتی ہے تو پھر یہ اب آپ یہ بتاؤ یہ ناک ہے یا مینڈک ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آئے نہیں؟ جی ماہر عورتیں اللہ کا بھلا کریے کہ اس میں کچھ بھلا پڑ گئے، میں نے عرض کیا کہ آپ رکوع میں اور سجدے میں بھی ہاتھ صحیح نہیں، اور کہیں گر گئے اس سے نبی نے منع فرمایا، نہا ان اشتمال السماء وان یشتمل السماء، نہ ان اشتمال السماء سے منع فرمایا، وان یحتبی الرجل فی ثوب واحد، اور یہ کہ آدمی گوٹھ مار کر کے بیٹھ جائے، حبوا ان یحتبی الرجل فی ثوب واحد، آدمی ایک کپڑے کے اندر یہ کہ گوٹھ مار کر کے بیٹھ جائے، اس حال میں کہ لیس علی فرجہ من شیء، اس کی شرمگاہ پر یہ کہ کچھ بھی نہ ہو، سمجھ رہی بھی ہے کہ نہیں؟ اب یہ میرے دائیں بائیں والے یہ ہمارے بلوچوں میں، عربوں میں اور سندھیوں میں یہ ہے، باقی قوموں میں یہ نہیں ہے اتنا، سمجھ رہی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ قریب والے دیکھ کر کے وہ مزے لے لیں۔ اب اس کو میں نے اس طریقے پر باندھا یہاں، سمجھے؟ اب اس کے بعد سمجھے یہ اس کے کیا کہتے ہیں کہ یہاں سے زیادہ چوڑائی ہے، یہ چیز اس کو ادھر ہی لائے۔ اب یہاں گھنٹوں کے گھنٹے آپ بیٹھ جائیں، آپ کی کمر کو ایسا مضبوط کر کے رکھتا، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ گوٹ مار کر کے ضرور بیٹھ جائیں لیکن وہ بھی چھپا ہوا ہو، ایسا نہیں کہ کوئی چھڈی مڈی نہیں ہے، قمیص اٹھی ہوئی ہے اور لیس علی فرجہ من شیء، حضرت گوٹ مار کر کے بیٹھے ہو، نیچے سے کوئی دیکھ رہا ہے، وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجٍ مِّنْهُ، باقی صحابہ سے یہ ہے کہ گوٹ مار کر کے بیٹھ جانا اس کا ثبوت ہے، سمجھے؟ اور منع جس صورت میں وہ اس صورت میں کہ لیس علی فرجہ من شیء،
اس لیے بتاتے ہیں کہ شرمگاہ کو چھپانا ہوگا. باب ما یستر من العورت. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان بن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريرة قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بیعتین. حضرت نے دو بیعوں سے منع کیا. عن اللماس. مولانا یہ مفاعلت کا مصدر ہے. لامس یلامس ملامسة ولماسا جاہد یجاہد مجاہدة وجہادا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لامس یلامس ملامسة. ملامسہ کی مولانا دونوں صورتیں ہیں. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ یہ ٹوپی میں بیچنا چاہ رہا ہوں یا میں نہیں بیچنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں اسی طریقے پر اچانک اللہ آپ کا بھلا کرے مشتری نے آ کر کے اس کو ہاتھ لگایا، فرمایا فقط وجب البیع. یا آپ کے سامنے درہم رکھے ہوئی ہے، بائیں دوڑا ان کو کہا کہ قد وجب البیع بینک، میرے اور آپ کے درمیان بے ہوگی، یہ ٹوپی لے لے، یہ دراہم میں نے لے لیا. انی لامستو درہمہ، سمن کو میں نے یہ کی. یا یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے مشتری اٹھا اور مشتری نے مبی کو ہاتھ لگائے. یہ زمانے جاہلیت کی. تو لباس میں دونوں صورتیں ہیں کہ ان یلامس البائع الثمن، بائع اللہ آپ کو سمن کو چھوئے، یا یہ کہ ان یلامس المشتری المبیع، یا مشتری مبی فقط وجب البیع بیع بینی و بینک، اب بیع ہوگی. یہ زمانے جاہلیت کی یہ بیع تھی. سمجھتا ہے؟ دوسرا نباز. نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین، دو بیعوں سے، ان اللماس لماس والنباز. نباز نابز ینابز منابزتا ونبازا، مفعلہ کا مصدر فعال بھی آتا ہے. ہو گیا مولانا؟ نباز میں کیا ہے؟ نباز میں یہ ہے کہ بے کی بات ہو رہی ہے، مبی میں نے پھینک دیا. نبذت المبی الی المشتری، مبی کی طرف. فقط وجب البیع بینی و بینہ، میرا ان کے درمیان میں بیع ہوا. کچھ بھلے پڑ گیا. یا یہ کہ بات ہو رہی ہے، بے ہوگی نہیں ہوگی، مشتری نے سمن میرے طرف پھینکا، مشتری نے سمن میرے طرف، فقط وجب البیع بینی و بینہ، میرے ان کے درمیان بیع ہو. یہ نباز میں بھی دونوں صورتیں ہوں گی، لماس کے اندر بھی دونوں صورتیں ہوں گی. سمجھ رہی ہیں؟ چاروں صورتیں آ گئی. قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بیعتین عن اللماس والنباز وان یجتمع السما، اور یہ کہ کپڑے کو سخت طریقے سے یہ کہ لپیٹ لے. تو میں نے عرض کیا کہ اشتمال کی وہ جو کل چار صورتیں گزر گئی، یہ ان میں سے نہیں ہے مولانا. ابھی بتایا وہ وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ، اور یہ کہ گوٹ مار کر کے بیٹھ جائے، فی ثوبٍ وَاحِدٍ، ایک کپڑے میں، لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، شرمگاہ پر کچھ بھی نہ ہو. تو باب ما یستر من العورت کے ساتھ اس طرح جڑے گا. وبه قال حدثنا يساق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن امي قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه التي رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بعثنی ابو بکر فی تلک الحجۃ، اس حج میں جو 9 ہجری کو جو ہو گیا، فی موذنین اور مؤذنین، اعلان کرنے والوں میں مجھے بھیجا، یوم النحر 10 تاریخ کو، نؤذن بمنا، کہ منا کے اندر ہم اعلان کریں، اللہ یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، ولا یطوف بالبیت عریان. ارے بابا، بیت اللہ میں ننگا ہو کر کے طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے. الطواف فرع للصلاۃ، یا دوسرے الفاظ میں کہو الطواف مفضول والصلاۃ افضل. جب مفضول میں شرمگاہ کو چھپانا ضروری ہے، عریان ننگا ہو کر کے طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ننگا ہو کر کے نماز پڑھنے کی بطریقہ والی اجازت نہیں ہوگی. اڑے سمجھ میں آ گئے نہیں؟ اس طرح باب ما یستر من العورت کے ساتھ جڑے گا. پھر عرض کر رہا ہوں، صلاۃ افضل ہے، طواف مفضول ہے. سمجھ رہی میں؟ یا یہ ہے کہ الطواف فرع للصلاۃ، جب فرع کے اندر ننگے ہونے کی اجازت نہیں ہے، فرع میں طواف میں ننگا ہو کر کے طواف نہ کرے. فرع میں جب ننگے ہونے کی اجازت نہیں ہے تو اصل میں بطریقہ والی اجازت نہیں ہوگی. اس لیے نماز میں باب ما یستر المصلی من العورت بعض العورت. سمجھ رہی میں؟ چلیے گا. ابھی ان 30 صورتیں آپ کو بتا چکا ہوں. نؤذن بمنا اللہ یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان. 4 اعلان کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اس میں 8 ہجری میں جو حج ہوا اس کا امیر تھا حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 9 میں حضرت ابو بکر تھے امیر، اور یہ حضرات حضرت ابو ہریرہ وغیرہ یہ حضرات اس کے ماتحت تھے، یہ بھی اعلان کرتے تھے. اصل اعلان کا جو مکلف تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو 4 اعلان میں کل آپ کو بتا چکا ہوں. قال حمید بن عبد الرحمن ثم اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا، پھر حضرت علی کو
پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھائے، فامرہ اس کو حکم دیا یؤذن برات کا اعلان کر دے۔ قال ابو ہریرہ فاذن معنا علی فی اہل منی، علی نے بھی اعلان کر دیا اہل منی میں یوم النحر 10 تاریخ کو، لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، باب الصلاۃ بغیر ردان، بغیر بڑی چادر کے یا بغیر کرتے کے نماز پڑھ لینا۔ تو اغلظ العورات یہ ہے کہ چھپے ہوئے نماز ہو جائے گی مولانا۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي الموالي عن محمد بن المنقدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد، حضرت جابر بن عبد اللہ کے پاس میں چلا گیا، ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کل یہ حدیث آپ کے سامنے گزر، ملتحفا به، اور اس کو لپٹے ہوئے تھے، ورداء موزون، بڑی چادر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کر رکھے، یہی ترجمۃ الباب ہے، وہ رکھی ہوئے تھے اور اس کو پہنا نہیں۔ فلما انصرف من صلاتی، جب نماز سے فارغ ہوئے، قلنا یا ابا عبداللہ، حضرت جابر کی کنیت ہے ابو عبداللہ، تصلی، آپ یہ کہ اس طرح نماز پڑھ رہے، ورداء کو موزون علی المشجب، اور یہ کہ اسٹینڈ پر، یا یہ کہ کہہ دو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میز پر آپ کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں؟ قال نام، جی ہاں میں اس لیے پڑھتا ہوں، احبب تو میں چاہتا ہوں کہ ان یرانی الجہال مثلکم، آپ جیسے ناواقف جو مسائل شریف، ہر غریب کو یہ کپڑے کہاں میسر ہے۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی کذا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اسی طریقے پر حضرت نماز پڑھ۔ باب ما یذکر فی الفخذ، فخذ کے بارے میں، حل الفخذ من العورت ام لا، تو میں نے آپ سے عرض کر دیا ناف کے نیچے سے لے کر کے بشمول گھٹنین کے، آگے سے اور پیچھے سے، ناف کے نیچے والے جو لکیر ہے آگے سے بھی اسی طرح اس کے برابر پیچھے، اور پھر گھٹنین بشمول گھٹنے کے، یہ پورا کا پورا اللہ آپ کا بھلا کرے عورت ہے امام ابو حنیفہ کے یہاں۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ناف سے لے کر کے، ناف کے نیچے سے لے کر کے، پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ اعلی تناسل عند قیام ہی، جب قائم ہو جائے تو دائیں بائیں رانوں تک کہاں تک پہنچ، یہ تو اغلظ العورات ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو فخذ ہے یہ اخف العورات ہے، لیکن ہے عورت، گھٹنین بھی، گھٹنے بھی، وہ بھی عورت ہے۔ سمجھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی نے گھٹنوں کو نکالا، کہا کہ باقی میں متفق ہوں، لیکن گھٹنے وہ عورت کے اندر شامل ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری یہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں کہ بس عورت اور شرمگاہ صرف یہی ناف کے نیچے سے لے کر، میں نے آپ سے عرض کر دیا جب اعلی تناسل کے بالمقابل دائیں بائیں، بس یہ ہے آگے سے اور پیچھے سے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ پیچھے سے وہ دبر، اور وہ علاقہ اس کا واشنگٹن والا علاقہ، سمجھے جہاں پر بم دھماکہ ہو گیا، سمجھ شریف، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں اسی پر زور لگائے گا۔ روایتیں دونوں قسم کے ہیں کہ فخذ عورت ہے یا نہیں، ہے تو امام شافعی کے ہاں بھی عورت ہے، امام ابو حنیفہ کے ہاں بھی عورت ہے، سمجھو کہ جمہور کے ہاں عورت ہے، امام مالک اور امام بخاری کے ہاں عورت نہیں ہے۔ روایتیں دونوں قسم کے، امام بخاری نے زبردست بات کی، اس نے تطبیق کی کوشش کی ہے، فرمایا کہ سند کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ ران اور افخاذ، سند کے لحاظ سے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے کہ عورت نہیں ہے، شرمگاہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے ران کھلے ہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ ان کو رانوں کو کیا قرار دیا جائے، ان کو عورت اور شرمگاہ قرار دیا، لہذا دونوں روایتوں میں ران عورت ہے احتیاطاً، افخاذ عورت ہے احتیاطاً، اور افخاذ احتیاط یہ کہ عورت نہیں ہے، سند کے لحاظ سے حدیثیں کمزور ہیں۔ امام بخاری نے یہ ترتیب دی، لیکن ہم آپ کو ابھی بتائیں گے کہ سند کے لحاظ سے بھی حنفی مضبوط ہے اور شافعی مضبوط ہے۔ یہ ہے اس ترجمۃ الباب کا مقصد۔ اللہ کے بندوں کچھ پلا پڑا، باب ما یوز کرو کتھے چھوڑ دیا، باب ما یوز کرو فی الفخذ، فخذ کے بارے میں کہ یعنی حل ہوا عورت ام لا، کیا وہ عورت ہے؟ ہوا تو نہیں کہنا چاہیے مجھے، ہی عورت ام لا، اس لیے کہ جو اعضاء جوڑ سے ہیں وہ سب کے سب مؤنث ہیں۔ افخاذ فخذین بھی جوڑ ہے، گھٹنے بھی جوڑ ہے، پاؤں بھی جوڑ ہے، ہاتھ بھی جوڑ ہے، آنکھیں بھی جوڑ ہے، کان بھی جوڑ ہے، ناک کے نتنے بھی جوڑ ہے، خصیتین انثیین بھی جوڑ ہے، تو جو جوڑ ہے یہ نحویوں کے یہاں سب مؤنث ہے، اور جو بے جوڑ ہے وہ مذکر ہے، جو بے جوڑ ہے وہ مذکر ہے۔ فانتم تعرفونہ، سمجھے بھائی جان؟
باب ما يذكر في الفخذ. وقال ابو عبد الله ويروان ابن عباس وجرهد ومحمد بن جاش عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس اس لیے جربہ سے نقل کریں، ابن عباس اور حضرت جرہد سے اور محمد ابن جاش سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے الفخذ عورت. حضرت جرہد کی روایت اپنی ترمذی میں پڑھی ہوگی. اما یا جرہد اما علمت ان الفخذ عورت، اما علمت ان الفخذ عورت. اور حضرت علی کو بھی اسی طریقے اور بتا دے فخذ عورت ہے. مولانا یہ روایت ہے الفخذ عورت یا اما علمت ان الفخذ عورت. امام ترمذی کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ان کو حسن کہا ہے. یہ روایت ملا کر کے علماء کہتے ہیں کہ حسن اگر حسن لذاتی نہ ہو تو حسن لغیری ہے، اور ظاہر ہے کہ حسن لغیری بھی قابل احتجاج ہے، یہ آپ کو یاد رہے. اور یہ روایات اللہ آپ کا بھلا کرے نہیں کی بھی ہے کہ فخذ عورت ہے اور اس کو ظاہر نہ کرو، اس کا کشف نہ کرو، اور یہ روایت قولی بھی ہے، اس کو ذرا یاد کر لینا. وقال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس فرماتے ہیں حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخذی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ کہ حسر کا معنی کشف، جیسے کہ بنگالی نے لکھا حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخذی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران کو آپ نے کھول کر کے رکھا تھا. واہ، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ران اور فخذ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے امام بخاری کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، عورت نہیں ہے نا، تبھی تو نبی نے کھول کر کے رکھا تھا. اصل مسئلہ کیا ہے مولوی صاحب، جب خیبر پر ان کا حملہ ہو گیا تو اب تک یہ ہے کہ وہ اہل خیبر یہودی نکلے نہیں تھے، جو جیسے کہ آپ روایت میں پڑھتے کہ جو اپنے کدال اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پھاوڑے اور ٹوکریاں لے کر کے جب نکلے، ان کے نکلنے سے پہلے گھوڑ دوڑا رہے تھے، ٹریننگ کر رہے تھے. تو گھوڑ دوڑ میں آپ نے دیکھا کہ حضرت گھوڑ دوڑا رہے تھے، تو اس میں یہ کہ ہوا لگتی ہے تیزی سے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا جبہ اور آپ کے ازار جو ہے نا وہ ران مبارک سے ہٹ جاتا تھا، ہوا اس کو ہٹاتی تھی. کہاں خود کھولنا ظاہر کرنا اور کہاں یہ ہے کہ لنگی کا ہٹ جانا اور ہوا کا اس کو ہٹانا. تو اب سمجھو، پہلی بات یہ ہے کہ یہ حسرہ ان حسرہ کے معنی میں اگر آپ لغات کی کتابوں میں دیکھیں گے مجرد جو ہے نا یہ انفعال کے معنی میں، حسرہ ان حسرہ، انحسرا ینحسر انحسارا کھل جانا، اور حسرہ یحسرو کا معنی کھولنا. تو ایک ہے کھولنا اور ایک ہے کھل جانا. تو یہ کھولنے والی جو روایت ہے یہ حسرہ خود لازمی معنی میں بھی آتا ہے، انحسار کے معنی میں. پہلی بات یہی ہے. دوسری یہ ہے کہ بعض روایت میں خود وضاحت ہے ان حسرہ کی کھل گیا. تو اب آپ بتاؤ کہ اگر آپ کے خود ہی کہیں شرمگاہ آپ کے کھل جائے غیر اختیاری طور پر، تو کھولنے میں اور کھلنے میں تو بہت فرق ہے نا. تو یہ شرمگاہ ہوا نے یہ ہے کہ لنگی ہٹا دی اور گھوڑ دوڑ میں اس طریقے پر کچھ پھل پڑ گیا. ایک مسئلہ یہ کہ یہ حسرہ نبی نے کھولا نہیں بلکہ ان حسرہ کے معنی میں ایک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لو سلم مان بھی لیا جائے تو حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کا فعل ہے. اور اما علمت یا جرحد اما علمت ان الفخذ عورت یہ قول ہے، اور عند وقوع تعارض بین القول و بین الفعل قول کو ترجیح ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ فخذ عورت ہے اور اس کو ظاہر کرنا حرام ہے، ہم تحریم کے قائل، محرم، یہ دلیل محرم ہے الفخذ. اور حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا مبیح ہے. اور التعارض بین المبیح وبین النہی، بین المبیح اور وبین النہی، نہی اور محرم کے درمیان، محرم اور اباحت کے درمیان میں تعارض ہو جائے تو محرم کو ترجیح ہوگی. اور پھر ویسے بخاری مانتا بھی ہے کہ احتیاط بھی اسی میں ہے. ہو گیا مولانا؟ یہ جواب میں نے عرض کے خیال کر لیں. قال ابو عبداللہ، اب کہتے وہ حدیث انس اسند، سند کے لحاظ سے حضرت انس کی روایت یہ تو یہاں مختصر ابھی آ رہی ہے آپ کے سامنے. حضرت انس کی روایت اسند یہ سند کے اعتبار سے مضبوط ہے. وہ حدیث جرحد احوط، لیکن حضرت جرحد کی روایت ترمذی نے جس کو نقل کیا اور یہاں بھی بتا دیا کہ الفخذ عورت. میں نے عرض کیا کہ ترمذی کے الفاظ یہ ہے یا جرحد اما علمت ان الفخذ عورت، وہ حدیث جرحد احوط، یہ احتیاط ہے. لہذا تطبیق دے دی، فرمایا حتیٰ نخرج من اختلافہم، تاکہ ائمہ کے اختلاف سے ہم بچے جائیں. لہذا کہیں گے کہ میرا مذہب اور امام مالک کا مذہب
کہ ران یہ اللہ آپ کا بھلا کرے عورت نہیں ہے، سند کے لحاظ سے یہی مضبوط ہے، باقی یہ عورت ہے، یہ کہ احتیاط امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے مذہب میں جمہور کیوں، لہذا یہ تطبیق دے دی، اور تطبیق اعمال ہے، والاعمال خیر من الاہمال، ترجیح نہیں دی، تطبیق دے دی، ٹھیک ہے۔ میں نے جواب اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو عرض کر دیا، 3 طریقوں سے ہم نے 4 طریقے سے اپنے مذہب کو ترجیح دی۔ وقال ابو موسیٰ غطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتہ حین دخل عثمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو اس وقت چھپایا کہ حین دخل عثمان، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر آگے، حضرت کے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کہ رکبتین آپ کے گھٹنے کھلے ہوئے تھے، پھر حضرت عمر آگے کھلے ہوئے تھے، پھر حضرت تو کیا ان کے سامنے کوئی ننگا ہوتا کیا؟ تو معلوم یہ ہوتا کہ رکبتین، بولو رکبتین یہ عورت میں سے نہیں ہے، تبھی تو ابو بکر آئے کھلے ہوئے تھے، عمر آگے کھلے ہوئے تھے، عثمان آگے تو حضرت نے کو چھپائے کہ ان میں کامل حیا۔ حضرت عثمان نے زندگی میں جو آپ نے زیر ناف صاف کیے تب بھی کبھی اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا، سمجھتے سمجھے، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان وَأَقْزَاهُمْ علی، سمجھتا ہے، کبھی موصوف کو کسی صفت کے ساتھ خصوصیت حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کو، ورنہ حیا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان اشد حیاء من العذراء، جو خواتین باکرہ ہوتی ہے اور کنواری عورتیں اس کو اتنی حیا نہیں ہوتی، محمد ان سے بھی بڑھ کر کے، سمجھے، لیکن حضرت عثمان کی خصوصیت، اب ارحم امتی بامتی ابو بکر و اشدهم فی امر اللہ عمر، جن کی خصوصیت۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دونوں آگے تو رکبتین، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، اس میں عورت میں سے نہیں، تبھی تو کھلے ہوئے تھے ابو بکر اور عمر کے سامنے، عثمان آگے تو حضرت نے کو۔ جواب اس کا یہ کہ اس روایت میں اضطراب ہے مولوی صاحب، کہیں روایت میں کہ قدم آپ کے کھلے ہوئے تھے، کہیں یہ ہے کہ اللہ پر رکبتین آپ کے کھلے، اور قدموں پر بھی رکمت کا اطلاق، یہ کہ یعنی بدون رکبہ باقی قدم کھلے ہوئے تھے، بدون رکبہ کے نیچے بھی تو بہت بڑا اللہ آپ کو پاؤں کا بہت بڑا حصہ ہے، تو اس لیے اس روایت میں اضطراب ہے۔ دوسرا مسئلہ وہی ہے، لو سلم اگر مان لے تو پھر یہ نبی کا فعل ہوگا، اور وہ قول نبی ہے جرحد والی روایت، اور وہ محرم ہے، اس کو ترجیح ہے، سمجھ رہی میں، احتیاط بھی اسی میں۔ وقال زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں انزل اللہ علی رسولہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وحی اتار رہے تھے، وفخذہ کائنۃ علی فخذی، نبی کا ران یہ ہے کہ میرے ران پہ یہ کہ رکھا ہوا تھا، فثقلت علی، مجھ پر اللہ کا بھلا کریے کہ اتنی بھاری ہوگی، حتیٰ خفت، مجھے ڈر لگ گیا کہ ان ترز فخذی، میرا فخذ ٹوٹ نہ جائے، اس کو چورا چورا نہ کر دیا جائے۔ اب کہتے ہیں کہ معلوم ہی ہو گیا کہ فخذ عورت نہیں ہے، اگر فخذ عورت ہوتا، یہ دیکھ رہے ہو ادھر سے یہ لوگ دیکھ لیں، سمجھ رہی میں کہ نہیں، یہ میرا فخذ ہے، میں نے اس پر رکھا ہوا، یہ حضرت زید کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فخذ ہے، کاتب وحی فخذ کو فخذ پہ رکھا ہوا، اگر یہ عورت ہوتا تو پھر اس طریقے پر نہیں رکھتے۔ کچھ پہلے پڑھ گیا؟ جواب یہ ہے کہ بالحائل، حائل کے ساتھ کپڑے بھی ہے، ران کا ران پر پڑنا، اور ایک کو ران کو کھول کر کے ظاہر کرنا، کشف الفخذ الگ چیز ہے، اور وقوع الفخذ علی الفخذ الاخرى الگ چیز ہے۔ اللہ کے بندو، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طرح ہوتا ہے۔ پھر غور کر لینا، ایک اور بات عرض کروں، اغلظ العورات ٹچم بالعورت الغلیظۃ الاخرى، اغلظ العورت کو دوسرے عورت کے ساتھ، غلیظ اغلظ کو اغلظ کے ساتھ ٹچ کر لینا، بالحائل بھی ٹھیک نہیں ہے، بلا حائل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اخف العورات جو ہے وہ بالحائل وہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پر پڑ جاتے ہیں، یہ اس کو محسوس نہیں کرتے۔ آپ میرے قریب بیٹھے ہوئے، استاد جی جو ہے نا، استاد جی کا ران بالحائل یعنی کپڑا ہے درمیان میں، آپ کا بھی کپڑا ہے، کپڑا اور آپ، میرا ران آپ کے ران کے اوپر ہے، اس کو کوئی محسوس نہیں کرتا، چونکہ یہ اخف ہم نے کہا کہ عورت تو ہے لیکن اخف العورت ہے، بالحائل اس کو، لیکن اغلظ العورت چاہے وہ بالحائل ہو یا بلا حائل ہو، کوئی کسی کو نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ وہی ہے کہ وہ روایت قولی ہے، وہ روایت محرم ہے، احتیاط بھی اسی میں، گڑ گڑ نہ کرو۔
وقال ابو موسیٰ غطى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ركبتيه دخل عثمان وقال زید بن ثابت انزل اللہ علی رسول وفخذه كائنة على فخذه فثقلت علی، مجھ پر بھاری ہو گیا، حتی خفت، مجھے اندیشہ ہو گیا کہ ان ترز یعنی ان تکسر فخذی، میرا فخذ ٹوٹ جائے گا۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن وليد قال اخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خیبر کے غزوے میں آپ چلے گئے، فصلینا اندہا صلاۃ الغداۃ، فجر کی نماز ہم نے پڑھی، بغلس تاریکی کے اندر، فرکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکب ابو طلحہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری پر سوار ہو گئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہو گئے۔ حضرت انس کے ستیلے بیٹے ہیں ابو طلحہ کے، سمجھ میں آگی، اس کو ذرا یاد کر۔ ورکب ابو طلحہ وانا ردیف ابی طلحہ، میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یعنی اپنے ابا جو میرے ستیلے باپ ہے اس کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا۔ فاجرا نبی اللہ فی ذقاق خیبر، حضرت نے گھوڑے دوڑا دیے خیبر کی گلیوں کے اندر۔ وان رکبتی لتمس فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ کہ رکبہ نبی کی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخذ کے ساتھ لگتا تھا۔ مولانا روایت میں یہ کہ رکبہ کہاں، قدم لگتے تھے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، قدم ہمارے لگتے تھے، اور رکبہ لگ بھی نہیں سکتا، رکبہ نہیں لگ سکتا، قدم لگتے۔ گھوڑے کا پیٹ بھی اتنا ہوتا ہے کہ ران اوپر ہے، یہ نہیں ٹچ نہیں ہوتے ہیں، قدم لگتا تھا، اس کو رکبہ سے تعبیر کیا۔ آپ کو کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ، یہ وہی روایت ہے کہ جو پہلے جواب میں عرض کر چکا ہوں۔ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ، تہبند کو آپ نے ہٹا دیا، فخذی، حالانکہ ہٹایا نہیں بلکہ ہٹ گئی تہبند۔ حتیٰ انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ ران کی چمک کو ابھی دیکھ رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تصور شیخ، بولو یہ واقع پہلے ہو چکا، لیکن ابھی اس کو مضارع سے، مضارع حال اور استقبال پر، حال اور استقبال کا احتمال ہوتا ہے، دال علی الحال ہوتا ہے اور محتمل للاستقبال ہوتا ہے۔ ہاں ملنگو کیا عرض کر رہا ہوں، مضارع حال اور استقبال پر دلالت نہیں کرتا، دو مدلول اس کے نہیں ہے، محتمل کلیہما، دونوں کے احتمال رکھتا ہے، دال وہ حال پر ہوتا ہے۔ سمجھ؟ اب حال کو، اس کو حال پہ اس وقت، حالانکہ یہ واقع تو ہو چکا، تو اس لیے امور ماضویہ کا استحضار جب کرتے ہیں تو پھر حال سے ان کو تعبیر کرتے ہیں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، او کتے کے بچے، تم لوگوں نے انبیاء کی ایک بہت بڑی جماعت کی تکذیب کی اور ایک انبیاء کی بڑی جماعت کو تم قتل کر رہے ہو۔ انہوں نے تو نبی کے زمانے کے کسی نے قتل نہیں کیا، قتل ان کے آباء و اجداد نے کیا، لیکن آباء و اجداد کے اس برے فعل کو ان کے ساتھ فٹ کر کے کہہ رہے کہ اب بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو تم قتل کرو گے۔ سمجھتا ہے اے جی، اس لیے ان کی امور ماضویہ کو، ان کے عادات قبیحہ ماضویہ کو ہمارے حالی سے تعبیر کر دے کہ تم اب بھی بے غیرت ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اے شمبو، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصور شیخ۔ تصور میں تجھے لا کر ہماتن گوش رہتا ہوں، اے میرا پیر آپ تو چلے گئے لیکن تیرا تصور کر کے ہماتن گوش رہتا ہوں، مثل شمع جلتا ہوں مگر خاموش رہتا ہوں۔ تصور میں تجھے لا کر ہماتن گوش رہتا ہوں، مثل شمع جلتا ہوں مگر خاموش رہتا ہوں۔ حضرت اقدس علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے کبھی چیخ مار کر کے اللہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگ جاتا تھا، تو کہتا تھا کہ ہے یہ حدیث آ گئی، یہ مجھے پتہ ہے کس ٹائم پہ، کس مقام پہ، کہاں میرے شیخ علامہ انور شاہ کشمیری نے پڑھایا، اور پڑھاتے پڑھاتے اس جملے پر شاہ صاحب کو کھانسی آ گئی۔ سب کو سبحان اللہ۔ استاد شاگرد کی جب محبت ہوتی ہے تو اس طرح ہوتا ہے، سمجھ رہی ہیں؟ لگائیں گے وہ حجر ہے یہ حجر، حجر کا منع کرنے کے، آپ کی انگلی پتھر میں گھسے گی نہیں، پتھر میں سختی ہے، اس میں انفعالیت نہیں ہے، آپ کا اثر اس میں نہیں ہوگا، برخلاف ٹماٹر کے، تو ٹماٹر میں یا ڈبل روٹی میں ایسے انگلی دو گے تو اس میں جائے گا، وہ نرم ہے، آپ کی انگلی کا اثر ہوگا۔ جن طلبہ میں نرمی ہے استاد کے ساتھ تعلق ہے، ڈبل روٹی کی طرح، اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، دل ان کے نرم ہے، ٹماٹر کی طرح استاد کی تقریر ان میں گھر جائے گی، اس کا اثر ہوگا۔ جو پتھر دل ہے ان میں کوئی اثر نہیں ہوگا، گلے ہے جی اور کچھ نہیں ہے، سمجھے؟ یعلم از قبیل فعل ہے اور متعلم از قبیل انفعال ہے۔ شاگرد میں انفعالیت ضروری ہے،
استاد میں فاعلیت اور فعلیت سمجھیے، پھر مزہ ہوتا ہے، تالی بجتی استا پدغ دغ جنے دا پتر۔ بہرحال میں نے آپ سے عرض کر دیا حضرت یہ اس سے مضارع سے اس کو تعبیر کر رہا ہے، حتیٰ انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی چمک کو دیکھ رہا ہوں۔ فلما دخل القریۃ، جس وقت خیبر میں داخل ہو گئے، قال اللہ اکبر خربت خیبر، فرمایا کہ خیبر تباہ ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحات قوم، جب کسی قوم کے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کے میدان میں ہم آ جاتے ہیں، ان کے صحن میں آ جاتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، فصاح صباح المنذرین، منذرین اور جہاں کافروں کے منذرین سے مراد کافر ہے اور منذرین سے مراد انبیاء ہے۔ منذرین اللہ آپ کا بھلا کرے کافر ہے، فساء صباح المنذرین، کافروں کی صبح بہت بری ہوتی ہے چونکہ غارت صبح کو ہوتی تھی۔ قالها ثلاثا، یہ جملے 3 مرتبہ فرمایا۔ قال جرا حضرت انس فرماتے ہیں وخرج القوم، اور یہودی نکل گئے الی اعمالہم، اپنے کام کے لیے، فقالوا هذا محمد، محمد کا من هذا محمد، یہ محمد ہے۔ قال عبدالعزیز، دوسرے راوی آپ نے دیکھا عبدالعزیز بن صہیب ہے، حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں وقال بعض اصحابنا، بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا محمد والخمیسہ، محمد والخمیسہ، یہ واو ما کے معنی میں ہوگا، مفعول ما ہو پھر یہ منصوب۔ دوسرا محمد والخمیس، اب الخمیس کا عطف ہوگا، هذا محمد والخمیس، مرفوع ہوگا، الخمیس ہوگا۔ خمیس خمس سے ہے، خمس کہتے 5 کو، تو بڑے لشکر کے 5 حصے ہوتے، مقدمہ اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میمنہ، میسرہ، ساق اور قلب، جو آپ کو میں 5 سے پہلے بتا چکا ہوں بخاری ثانی میں۔ تو یہ مجموعی طور پر یہ 5 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جس لشکر میں وہ بڑا لشکر ہوتا ہے، بڑی فوج ہوتی ہے، اس کو خمیس کہتے ہیں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جمعرات کا دن خمیس نہیں ہے کہ کہتے کہ من یدرس الیوم یوم الخمیس، بولو طلبہ کہتے ہیں الیوم یوم الخمیس، من یدرس فہو الخبیث، آج خمیس کا دن ہے، جو سبق پڑھائے گا استاد وہ بھی خبیث ہے، اور من یدرس فہو الخبیث، جو سبق پڑھے گا وہ بھی خبیث ہے۔ تو کبھی کہتے ہیں الیوم یوم الخبیث من یدرس فہو الخبیث، الیوم یوم الخمیس من یدرس، جو پڑھے گا سبق فہو الخبیث، فہو الخبیث، وہ خبیث ہے۔ اس لیے کہ یہ جو دن ہوتا ہے طلبہ کے، ہاں ملنگو، خبیث کھانے کا دن ہوتا ہے۔ خبیث کہتے ہیں حلوہ کو، سا کے ساتھ، سواد کے ساتھ، سواد کے ساتھ حلوہ کو کہتے ہیں۔ لبست الخمیسۃ ابغی الخبیثہ ابغی الخبیثہ وانشفت شسی فی کل شیسہ وسیرت وازی احبولۃ اریغ القنیسہ بها والقنیسہ والجانی الدار حتی ولجت بلطف اتیالی علی اللیسیسہ۔ سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں طلبہ الیوم یوم الخمیس، من یدرس فہو الخبیث ومن یدرس فہو الخبیث، فہذا الیوم یوم الخبیث، فہذا الیوم یوم الخبیث، خبیث صاد، آج حلوے کا دن ہے، دبا کر کے کھائیں گے۔ طلبہ کو کون کیا کر سکتا ہے؟ لیکن یہاں خمیس ہے، خمس کا معنی 5، اور میں نے عرض کیا کہ بڑی لشکر کے 5 حصے تھے، مقدمہ، میمنہ، میسرہ، قلب اور ساقہ، یہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ حضرت خالد کی جہاں پر لشکروں کی تعداد آ گئی تھی وہاں پر میں نے عرض کیا تھا، لیکن آپ کا دماغ ککڑی کا ہے۔ فقال عبدالعزیز وقال بعض اصحابنا والخمیس یعنی الجیش، مراد اس سے بڑی لشکر ہے۔ قال فعصبنا انوطن، ایک کہرن بزور بازو، ہم نے یہ کہ اس کو خیبر کو فتح کر دیا، خیبر کے کچھ بلاد کو بزور بازو فتح کیا، اور غلبتاً فتح، اور بعض یہ ہے کہ پکی پکائی کراچی کی تازی روٹی مفت میں یہ ہے کہ سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں نے اس وجہ سے جہان تقسیم کیا خیبر کے غنیمتوں کا، آپ کو یاد بھی ہوگا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، کہ ان میں سے کچھ کو آپ نے فے بنا دیا اور کچھ کو مجاہدین میں تقسیم کیا اور ان کو غنیمت۔ قال فاصبنا عنوة كهرا فجمع السبي، پس فرماتے کہ قیدیوں کو وہاں پر جمع کیا گیا، فجاء دہیۃ، حضرت دہیۃ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آتنی جاریۃ من السبی، قیدیوں میں سے مجھے کوئی لونڈی دے دو۔ قال اذهب فخذ جاریۃ، جاؤ انتخاب کرو اپنے لیے کسی لونڈی کا۔ فاخذ صفیۃ بنت حیی، فاخذ صفیۃ بنت حیی، انہوں نے حضرت صفیہ بنت حیی کو جا کر کے اختیار کر لیا، حضرت صفیہ کو جو میری ماں ہے اور آپ کی ماں ہے۔ اما صفیہ کا نام ہے زینب، اما صفیہ کا نام ہے، اور صفی کا معنی منتخب شدہ، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم استفاہا لنفسہ، حضرت نے اپنے لیے منتخب کیا، بعد میں حضرت کی یہ کہ بیوی بن گئی تو اس وجہ سے اس کا نام صفیہ ہو گیا، ورنہ نام زینب ہے۔ کنانۃ بن ابی الحقیق کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نکاح میں تھی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جب حضرت کے نکاح میں آ گئی، میں عرض کروں کنانۃ بن ابی الحقیق، ان کے نکاح میں تھی
اور ان کے ران پہ، شوہر کے ران پہ سر رکھ کر کے میری ماں سو رہی تھی، اماں صفیہ۔ ابا ان کا حیی بن اخطب، صفیہ بنت حیی بن اخطب، سمجھے؟ اماں جی نے شادی کے بعد شوہر کے ران پہ سر رکھ کر کے میری ماں سو رہی ہے، قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان جائیں۔ سو گئی، یہیں پر آنکھ لگ گئی، ایسے اٹھا، اٹھ کر کے شوہر نے کہا دا چش دے سنگشو سشو، کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ یثرب کے، اس لیے کہ یہ لوگ مدینہ نہیں کہتے تھے، یثرب منافقین سب یثرب مدینہ کو کہتے، پرانا نام، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا ویستاذن فریق منہم النبی۔ کہنے لگے میں دیکھ رہی ہوں کہ یثرب کا چاند میرے گود میں آ گیا، یثرب کا چاند میرے گود میں آ گیا۔ تو شوہر نے، حضرت نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جب نبی سے نکاح ہوا، رخصتی ہوئی تو چہرے پر یہ زخم تھا، فرمایا دا چش دے۔ فرمایا شوہر کے ران پہ سو رہی تھی، خواب میں نے دیکھا کہ مدینہ کے چاند میرے گود میں آ گئے۔ میں نے شوہر سے کہا کہ مدینہ کا چاند میرے گود میں آ گیا۔ شوہر نے کس کر کے مجھے، کنانہ بن ابی الحقیق نے مجھے مارا اور اس سے یہ زخم ہو گیا، اسے یہ کہا کہ تیرا خیال یہاں رہتے ہوئے، خیبر میں رہتے ہوئے تو مدینہ والے کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ دبا کر کے، کس کر کے مجھے مارا۔ لیکن اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ زیر تیغ محمد کے تیغوں کے نیچے آ کر کے وہ بھی مرے گا میرا ابا، اس لیے کہ دونوں، ان کا باپ اور ان کا شوہر دونوں یہیں پر مارے گئے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ مدینہ کا چاند کیسے، آج وہ خواب میرا پورا ہو گیا، مدینہ کا چاند، سمجھتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبی کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ مجاہدین کچھ فتح کرے، نبی ایک خاص حصہ اپنے لیے لے لے، اس کو کہتے ہیں صفی، ابو داؤد میں آئے گا صفی، ایک حصہ نبی لے لیں۔ تو یہ اماں، بعض روایت میں یہ کہ اماں صفیہ ہے، صفیہ ہے، بولو صفیہ کیا ہے؟ صفیہ مصفیہ ہے، یعنی مصطفیٰ ہے، ان کو چنا گیا ہے حضرت نے۔ یہ چونکہ حضرت کا ایک خاص حصہ ہوتا تھا صفی، دوسرا حصہ پھر نبی کا ہوتا تھا وہ خمس کا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ دوسرا یہ کہ خمس کا، تیسرا حصہ نبی کے لیے ہوتا تھا جو عام مجاہدین کو اللہ آپ کا بھلا کرے، گھوڑ سوار کو 2 حصے اور پیدل کو 1 حصہ، نبی کو 3 حصے ملتے تھے سب کو، سبحان اللہ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ اس وقت جب کہ عام غنیمت میں مال آ جائے، اور اگر فے کے طور پر ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کو نبی تقسیم کرے گا۔ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، جس طرح نبی تقسیم کرے، لہذا آپ لوگ گڑ نہ کرو کہ بوڑھوں کو نہیں دیں گے، نبی کے اس پر چھوڑ دو۔ خیر، اب مسئلہ ہے مولانا، حضرت نے پھر اس کو حضرت نے یہاں روایت میں کہ حضرت نے اس کو لے لیا، حضرت نے لے لیا تو جو ذمہ دار تھا غلاموں کو، لونڈیوں کو سنبھالنے والا صحابی، اس کا نام نہیں ہے، اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت سردار کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ اس کے نباہ نہیں ہو سکے گا، سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بیوی ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 غلام دے کر کے اس کو خریدا، خرید کر کے پھر اس کو آزاد کیا، آزاد کر کے اس کو نکاح کیا۔ اس لیے امام احمد فرماتے ہیں کہ آزادی کو، عتق کو اور اعتاق کو مہر بنایا گیا، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، اعتاق مہر نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے توضیح تلوی میں پڑھا ہے پچھلے سال، اعتاق کہتے ہیں رفع القید کو، قید کو ختم کر دینا، اعتاق مال نہیں ہے، اعتاق ایک عدمی چیز ہے، اعتاق مال نہیں ہے۔ اور قرآن کہتے ہیں نکاح میں ضروری ان تبتغوا ملسخین البز باموالکم، بز کو حاصل کرو تو مال دے دو، فالاعتاق لیس بمال، اعتاق مال، اس لیے یہ فہم راوی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مہر وہ 7 غلام ہیں جو حضرت دہیہ کو دے دیا آپ نے، سمجھے؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مہر کی ضرورت بھی نہیں ہے، اعتاق کو آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے کہ اعتاق بھی یہ ہے کہ مہر بن سکتا ہے۔ حضرت نے آزاد کر دیا اور مفت میں نکاح ہو گیا، مہر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کو اجازت ہے۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ،
اگر کوئی خاتون بغیر مہر کے محمد کے حوالے کرے اپنے آپ کو، نکاح ہو جائے گا، مہر کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب کو سبحان اللہ. سمجھتا ہے؟ تیسری بات آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ بیہقی کی روایت آپ کو بتایا، وَأَمْهَرَهَا رُزَيْنَةً، وَأَمْهَرَهَا رُزَيْنَةً، رُزَيْنہ بطور مہر کے دے دیا. امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ ہے. پہلے بھی بخاری ثانی میں مسئلہ گزرا، پھر بھی میں نے واپس عرض کر دیا، گڑ گڑ نہ کروں. فجاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ اعطیت دہیۃ صفیہ بنت حیی، آپ نے صفیہ بنت حیی دے دیا حضرت دہیۃ الکلبی کو سیدہ قریظہ، قریظہ کی سردار خاتون ہے، قریظہ اور نذیر کے بنو نذیر کے. لا تصلو الا لک، یہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے مگر آپ کے لیے حضرت اپنے لیے. قال دعوه ادعوه بها، اس کو بلاؤ. فجاء بها، اس کو جا کر کے لے کر کے آئے. فلما نظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے جب یہ حکم کو دیکھا یعنی ان سے حالات پوچھے اور واقعتاً وہ سردار کی. قال خذ جاریۃ من السبی غیرہا، اس کے علاوہ کوئی اور لوگ. سردار کے لیے، سرکار کے لیے. قال فاعتقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے آزاد کر دی. وتزوجها، اور اس کو یہ کہ نکاح کر دیا. فقال له ثابت البنانی، حضرت ثابت البنانی نے حضرت انس سے فرمایا. فقال لانس ثابت البنانی یا ابا حمزہ، حضرت انس کی کنیت ہے ابو حمزہ. ما اصدقا، نبی نے کیا مہر دے دیا؟ قال اعتقها، فرمایا نفسها، یعنی اصدقها نفسها، صداق اور مہر دے دی، اس کی ذات دے دی. اعتقها وتزوجها. بہرحال یہ ان کا مسئلہ ہے، میں نے تینوں باتیں آپ کو بتا دی. حتی اذا کان بالطریق کے راستے میں جہزت له ام سلیم، ام سلیم نے ان کو تیار کر دیے، بناؤ سنگار کر کے نبی کے لیے. لہو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم نے ان کو تیار کر دیا. فاہدتها لہو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، رات کو حضرت کے حوالے کر دیا، یعنی شب زفاف اور رخصتی ہوگی. فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا، حضرت نے پوری رات گزار کر کے صبح کی، مانا یہ کہ حضرت دولہا بن گیا. فقال من کان عنده شیء فلیجی به، حضرت نے فرمایا کہ جس کے پاس اور کوئی دعوت ولیمہ نہیں ہے، جس کے پاس ستو ہے، کسی کے پاس روٹی ہے، کھجور ہے، کچھ بھی لے کر کے آ جاؤ. وبسط نتان، آپ نے چمڑے کے دسترخوان بچھا دیے. فجعل الرجل، یہ جعل فعل مقاربہ ہے. فجعل الرجل، پس شروع کیا کوئی بندہ یجیء لا رہا تھا بتمر چھوارے. وجعل الرجل یجیء بسمن، کوئی گھی لا رہا تھا. قال واحسبوا قد ذکر السویکا، حضرت انس نے اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت فرماتے ہیں کہ ثابت کیا آپ نے یہ کہ ستو کا بھی تذکر کر دیا. قال فحاسو حسن مالیدہ، انہوں نے بنا دیا، حلوہ بنا دیا اس طرح. فکانت تلک ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری روایت میں فکانت تلک، یہی چیزیں اللہ آپ کا بھلا، کہ چھوارا ہے، گھی ہے، ستو ہے، یہی چیزیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ بن گئے. باب فی کم تصلی المرأۃ من الثیاب، بعض لوگوں نے کہا کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 2 کپڑے 3 کپڑے ہوں، ورنہ اس کی یہ ہے کہ نماز نہیں ہوگی. امام بخاری ان پر رد کرنا چاہ رہا. میں لباس کی 3 قسمیں آپ کو بتا چکا ہوں، سمجھ رہی میں گن. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑی چادر ہے جو عورت کے جسم کو چھپاتی ہے تو تب بھی وہ اس میں نماز پڑھ سکتی ہے. باب فی کم تصلی المرأۃ من الثیاب رد علی من ذهب الى هذه المسألة، مسئلہ میں نے آپ کو بتا دی، ان پر رد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. باب فی کم تصلی المرأۃ من الثیاب. وقال اکرمۃ، حضرت اکرمہ فرماتے لو وارت المرأۃ جسدا، اگر عورت چھپاتی ہے اپنے جسم کو فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں، تب بھی جاز ہے، تب بھی درست ہے. وجازت صلاتها، اور نماز اس کی درست ہوگی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عروة ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت لقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الفجر، فجر کی نماز آپ پڑھاتے تھے، حضرت پڑھاتے. فشہد معه نساء من المؤمنات، عورتیں حاضر ہوتی تھی، متلفعات فی مروتهن، اپنے 8-9 جواب اس کا آپ کو عرض کر چکا ہوں، ترمذی میں یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ متلففات یا متلفعات، متلفعات فی مروتهن، اپنے چادروں میں. لیکن یہ امام بخاری کا تقریب تام نہیں ہے، اس لیے تام نہیں ہے، ان کا لباس ہوتا تھا، یہ چادر تو برقعے کے طور پر ہوتی تھی. سمجھ، یہ نہیں کہ اسی ایک چادر میں لپیٹ کر کے وہ نماز پڑھ رہی ہے، شلوار قمیص ان کی نہیں ہے. لیکن اگر بہرحال یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، لباس ضروری جس کو کہا جاتا ہے، اور کپڑے اگر نہ ہو تو ایک کپڑے سے بدن چھپ جائے تو نماز درست ہو جائے گی. لیکن اس روایت سے تقریب تام نہیں ہے. قالت لقد كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الفجر فشهد معه نساء من المؤمنات متلفيات في مروتهن ثم يرجعن الى بيوتهن، پھر اب گھروں کو واپس جاتی تھی. ما يعرفون احد، ان کو کوئی پہچان نہیں جاتا، نہیں پہچانتا تھا. یہ سارا میں جواب 8-9 جواب آپ کو ترمذی میں دے چکا ہوں.